یہ چیزیں اپنے پیش نظر رکھنی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا اور اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی خانہ کعبے کی طرف رخ کیا اور متوجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوئے اور عرض کیا کہ میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اپنا رخ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، ملت ابراہیم حنیفہ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں اور ان کی سنت کو پورے کرتے ہوئے میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اور ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہوں، دراں حال ہے کہ میں باطل مذہب سے اغراض کرنے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں، رب کا انکار کرنے والا نہیں ہوں، میں رب کا عبادت گزار، رب کا مطیع، رب کا فرما بردار بندہ ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب قربانی کر رہا ہو انسان، اس کے پیش نظر یہ چیز ہو، کیا؟ ان صلاتی، میری نماز جو میں پڑھ کے آیا ہوں، و نسکی، اور میری قربانی جو میں کر رہا ہوں، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، یہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ باری تعالیٰ تیرے سپرد کر دیا ہوا ہے، تو زمینوں کا مالک ہے، تو آسمانوں کا مالک ہے، تو میری زندگی کا خالق ہے، تو میری موت کا بھی خالق ہے اور اللہ ہے۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ یہ قربانی تیری توفیق سے ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تیری توفیق سے ہے، تو نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، توفیق دی، تو میں نے اس بکرے کو، اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ میرے اندر تو اس کو گرانے کی طاقت بھی نہ تھی، میرے اندر اس کی گردن پہ چھری چلانے کی طاقت بھی نہ تھی۔ اے مالک و مولا، تو نے مجھے یہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری عزتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سارا کچھ تیرے لیے، میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ باری تعالیٰ تیرے سپرد کر دیا۔ اور اس آیت کی ان صلاتی و نسکی، اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف جانور کو قربان کرتے ہوئے انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہو، فرمایا کہ ہر لمحہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی سپرد رکھے اور ہر لمحہ اپنی ذات کو رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے تیار رکھے۔ یہ تو تھی جانور کی قربانی، اور قربانی کا مطلب میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر عرض کر دیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا۔ قربانی یہ قریب سے ہے۔ قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیڑے ہونا، قریب ہونا، نزدیک ہونا، تو اس سے یہ قربانی ہے۔ تو قربانی جب انسان کر رہا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ تو زندگی کا ایک ایک گوشہ جب بندہ اپنے رب کے سپرد کر دے گا، مالی تعالیٰ میری زندگی بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے اور میرا جینا بھی تیری ذات کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے اللہ یہ سارا کچھ تیری توفیق اور تیری مدد سے حاصل ہوا، اب اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، محمد اور اس کی امت کی طرف